انگوٹھی کے پتھروں کی شرعی حقیقت۔ انگوٹھیوں میں جو مختلف پتھر استعمال ہوتے ہیں تو پتھروں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محمود الحسن جدہ سے۔ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، پتھر ایک پتھر ہی ہے، اس میں نہ کوئی تقدیر کا اس سے تعلق ہے۔ مجھے تو یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی لگتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا بتوں کے بارے میں کہ یہ کیا پتھر ہیں جن کے انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ تم نے کیا ان کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو تم؟ یہ مسٹنڈے کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی ان کا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توہین آمیز انداز میں کہا تھا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے تم نے ان کے سامنے کیوں تم ایسے احترام کرتے ہو ان کا؟ تو یہ جو انگوٹھیوں میں پتھر لگے ہوتے ہیں نا، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ والا پتھر میری جو ہے وہ ستارے سے سوٹ کرتا ہے، تو وہ بھی اس پتھر کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ تو پتھر پتھر ہی ہے، اس کو پتھر ہی رہنے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حجر اسود کو جب بوسہ لیا تو کہا کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ میں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے، اگر میں نے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہیں چومتا۔ اب باقی یہ کہ مسلمان حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ وہ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے نا، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کے ساتھ اس کی نسبت ہے حجر اسود کی، تو اس لیے، ورنہ وہ بھی کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ جو پتھر انگوٹھیوں میں لگے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، پتھراؤ کی نیت سے آپ رکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے حالات خراب ہوئے، پتھراؤ کہیں ہو رہا ہو تو اپنے دفاع میں مجھے بھی پتھراؤ کرنا پڑے، تو انگوٹھی سے پتھر نکالا اور پھینک دیا۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا کوئی زینت کے لیے، جیسے خوبصورت پتھر ہوتے ہیں ذرا اچھے لگتے ہیں، زینت کی حیثیت سے رکھ سکتے ہیں، پھڈے میں کام آنے کی حیثیت سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پتھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کی دل سے عقیدت نکالا کریں۔ کسی آپ کے دوست نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، پتھر لگا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پتھر ہے نا اس سے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، یہ میری قسمت سے میچ کرتا ہے، بولتا ہے اس وقت اس پتھر کی توہین کیا کرے، بولے پاگل آدمی، استنجے میں کام کر لیا کر، اس سے نا استنجا کر لیا کر، تو اس طرح کی توہین کریں گے تو لوگوں کے دلوں سے عقیدت نکلے گی ان فضول چیزوں کی، ورنہ یہ تمیز سے یہ عقیدت نکلنے والی نہیں ہے لوگوں کی۔ میں نے بہت اس پر بیان کیا، علماء بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی ان پتھروں سے عقیدت کرتے ہیں۔ کیا بچوں کی چیز لے کر کھانا گناہ ہے؟ نابالغ بچے اگر محبت سے کوئی چیز دیں اور بہت اصرار کریں تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ محمد فہیم بلوچستان سے۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو نابالغ بچہ اگر کسی چیز کا مالک بن جائے، ملکیت آ جائے، تو اس کا مال کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، اس کی خوشی سے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نابالغ بچہ شریعت میں صدقے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے بھی دے گا تو آپ کے لیے استعمال جائز نہیں ہے اس کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ باقی جو آپ نے پوچھا ہے، ماں باپ جب بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں نا کہ بیٹا یہ چیز خرید لو، تو عام طور پر وہ ماں باپ ہی کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے اپنے بچے کو پاکٹ منی دی کہ بھئی کچھ بھی خرید لو، تو نیت یہی ہوتی ہے اکثر ماں باپ کی کہ پیسے ہمارے ہم استعمال کے لیے دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بچہ اگر کسی کو کھانے کی کوئی چیز دیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ یہ بچے کا پیسہ نہیں ہے، ماں باپ کا پیسہ ہے۔ لیکن اگر ماں باپ نے مالک بنا دیا اس کو تو پھر بہرحال جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بچہ بہت اصرار کر رہا ہے تو یہ جو اس کا حکم ہے کہ وہ آپ کو کھلائے تو آپ کے لیے جائز نہیں، تو اس لیے کہ بچے کا نقصان ہے نا، تو اس کی تلافی کر دیں آپ، کہ وہ کوئی چیز کھا رہا ہے تو ویسے ہی پاپڑ خرید کے آپ اس کو دے دیں، یا پیسے دے دیں کہ جاؤ بیٹا خرید لینا، تو تاکہ بچے کا بھی دل نہیں دکھے گا، وہ بعض اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کھا لیں، تو اس کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ اس نے چاکلیٹ کھلائی، آپ نے کھا لی، اس کو پیسے دے دیے بیٹا خوشی میں کہ جاؤ ایک چاکلیٹ اور خرید لو، تو اس طرح سے جائز ہے۔